خیر کا ثواب نہیں ملتا، یعنی کار خیر یعنی عمل خیر کا، یعنی کوئی کام کیا یا کوئی عمل کیا تو اس کا ثواب نہیں ملتا جب تک ثواب کی نیت نہ ہو. اور ثواب کی نیت سے ثواب تو مل جائے گا، مگر اب یہاں کیا ہے کہ ہم نے کتنی نیتیں کی؟ ایک سے زائد نیتیں کی. تو جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی کار خیر کریں، کوئی بھی عمل خیر کریں تو اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں لازمی طور پہ کریں. اب جیسے کھانا ہم کھاتے ہیں کہ بغیر کھائے پیے زندہ رہنا ممکن نہیں. اگر ہم کھانے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے کہ جیسے سنت کے مطابق کھاؤں گا، کھانے سے پہلے جو وہ دعائیں پڑھوں گا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھوں گا، اور بھی جو سی نیتیں اگر آپ نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا. تو اس کے لیے ایک رسالہ ہے ثواب بڑھانے کے نسخے، یا مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کیجئے. اس میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بے شمار نیتیں ملیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عارف باللہ حضرت مولانا نعوم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دن اتفاقاً ایک ندی کے کنارے چوہے اور مینڈک کی ملاقات ہو گئی. اور ملاقات تو کیا ہو گئی کہ دونوں کی دوستی بھی ہو گئی. اب چوہے نے کہا مینڈک سے کہ یار تم تو پانی میں رہتے ہو، گہرے پانی میں ہوتے ہو، پانی میں نہیں گہرے پانی میں ہوتے ہو، اب مجھے اگر تم سے ملاقات کرنی ہو تو میں کس طرح تمہیں بلاؤں، کیونکہ میں تو پانی میں آنے سے رہا. تو بہرحال ان کا طے یہ پایا کہ دھاگے کا ایک سرا چوہے کی ٹانگ سے باندھ دیا جائے اور دوسرا سرا مینڈک کی ٹانگ سے باندھ دیا جائے تاکہ ملاقات کی ترکیب ہو. بہرحال اس طرح کر لیا گیا. اب ہوا یوں کہ ایک بار چوہے پر کوے نے جھپٹا مارا اور اسے لے اڑا. اب چونکہ مینڈک کی ٹانگ چوہے کی ٹانگ سے بندھی ہوئی تھی تو ساتھ میں جو مینڈک بھی فضا میں بلند ہوا. اب مینڈک کو احساس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. تو اس وقت مینڈک نے کہا کہ واقعی نالائق کی دوستی جو ہے نا یہ اچھے کو بھی لے ڈوبتی ہے. کہ نالائق کی دوستی اچھے کو بھی لے ڈوبتی ہے. یہ تو تھا ہی نالائق چوہا، اس کی دوستی مجھے بھی لے ڈوبی. تو معلوم ہوا کہ نالائقوں کی دوستی جو ہے وہ اچھوں کو بھی لے ڈوب سکتی ہے. اگرچہ کہ یہ حکایت فرضی ہی صحیح، مگر دیکھا یہ گیا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ جن کی سوسائٹی ایسی ہوتی ہے، نالائقوں کی سوسائٹی ہوتی ہے، بری صحبتیں ہوتی ہیں، تو جو ان میں شامل ہوتا ہے تو ان کے بھی عادت و اطوار ایسے ہی ہوتے جاتے ہیں، ان کے معاملات بھی ایسے ہی ہوتے جاتے ہیں اور وہ بھی انہی کی طرح ہوتے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحبت پہ غور کریں، ہم اپنی دوستی پہ غور کریں کہ آیا ہمارے دوست کیسے ہیں، آیا ہماری صحبت کیسی ہے، کہ آیا جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں آیا وہ نمازی ہے یا نہیں، کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں. تو اس طرح ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ اچھوں کی صحبت اپنانی چاہیے انشاءاللہ. اور الحمدللہ عز و جل اچھوں کی صحبت حاصل کرنے کے لیے مدری ماحول آپ کے سامنے، آپ اس مدری ماحول سے عملاً وابستہ ہو جائیں اور اچھوں کی صحبت پہ رہیں. انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. آئیے آپ کی بارگاہ میں نیکوں کی صحبت کا ایک فائدہ عرض کروں. حضرت سیدنا ابو جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے
کہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شخص کے غلام تھے. وہ شخص آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بیچنے کے لیے بازار لایا. جب بھی کوئی شخص آپ کو خریدنے کے لیے آتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ تم مجھے کس کام کے لیے خریدنا چاہتے ہو. ہر کوئی اپنا بیان مقصد کرتا، اپنا مقصد بیان کرتا. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے فرماتے کہ تم مجھے نہ خریدو تو بہتر ہے. یہ سن کر لوگ جو واپس چلے جاتے. اسی طرح ایک شخص آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خریدنے کے لیے آیا. آپ نے اس سے بھی پوچھا کہ تم مجھ سے کیا کام لوگے. تو اس نے عرض کی، اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنے گھر کا چوکی دار بناؤں گا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے تم خرید لو. چنانچہ وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خرید کر گھر لے گیا. اور بستی سے کچھ دور جب وہ اپنی زرعی زمین کی طرف جاتا تو اس کی جوان بیٹیاں بدکاری کے لیے چلی جاتی تھیں. یعنی وہ شخص اپنی بستی سے جب دور جاتا تھا اپنی زرعی زمین کی طرف تو اس کی جو جوان بیٹیاں تھیں وہ غلط کام کے لیے چلی جاتی تھیں. تو اس شخص نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی نگہبانی کے لیے خریدا تھا. تو آج جب وہ اپنی زمین کی طرف جا رہا تھا تو ان کو جو ہے وہ چوکی داری کے لیے بٹھا دیا اور کہا کہ گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں اور میں نے ضرورت کی تمام اشیاء مہیا کر دی ہیں. یعنی گھر میں جو ضرورت کی تمام اشیاء موجود ہیں. اگر وہ دروازہ کھولنے کا کہیں تو آپ جو ہے وہ ہرگز دروازہ نہ کھولنا. اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا. اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس گھر کی نگہبانی کرنے لگے. کچھ دیر کے بعد لڑکیوں نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا جلدی سے دروازہ کھولو. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے انکار کر دیا. انہوں نے بہت اصرار کیا لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دروازہ نہ کھولا. بالآخر لڑکیوں نے پتھر مار کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو زخمی کر دیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر سے خون بہنے لگا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے جسم اور فرش سے خون دھو کر صاف کر دیا اور شام تک دروازے پر ہی بیٹھے رہے جب تک وہ مالک نہیں آیا. جب مالک آیا اب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا. اب دوسرا دن آ گیا. اب دوسرے دن جو وہ لڑکیوں نے پھر دروازہ کھلوانا چاہا لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے انکار کر دیا اور انہوں نے دوبارہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو زخمی کر دیا. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر جسم و فرش کو جو وہ خون سے دھو ڈالا اور شام تک دروازے پر ہی بیٹھے رہے. اور جب مالک آیا شام تو اسے کچھ بھی نہ بتایا. اب تیسرا دن آیا تو تیسرے دن سب سے بڑی لڑکی نے کہا خدا عز و جل کی قسم اس حبشی غلام کی کیا شان ہے کہ یہ مجھ سے بہت زیادہ اللہ عز و جل کا اطاعت گزار ہے. اللہ عز و جل کی قسم اب میں ضرور توبہ کروں گی.
یہ کہہ کر اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی. پھر سب سے چھوٹی نے کہا میری بہن اور اس حبشی غلام کی کیا شان ہے کہ یہ دونوں مجھ سے بہت زیادہ اللہ عز و جل کی اطاعت کرنے والے ہیں, پھر میں توبہ کیوں نہ کروں. یہ کہہ کر اس نے بھی اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی. یہ دیکھ کر تیسری نے کہا کہ میری دونوں بہنوں اور اس حبشی غلام کی کیا شان ہے کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں, بس آج سے میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتی ہوں. اور یہ کہہ کر وہ بھی تمام گناہوں سے تائب ہو گئی. جب یہ خبر بستی کی دوسری فاحشہ عورتوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا فلاں بن فلاں کی تینوں بیٹیوں اور ان کے حبشی غلام کی کیا شان ہے کہ وہ ہماری نسبت اللہ عز و جل کے زیادہ اطاعت گزار ہیں, پھر ہم بھی توبہ کیوں نہ کریں. یہ کہہ کر ان سب نے بھی اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی اور عبادت و ریاضت میں اعلی مقام حاصل کیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے کہ ایک طرف نالائق کی دوستی کا کتنا نقصان ہوا اور دوسری طرف جو سب سے بڑی بہن نے توبہ کی اور اس کی صحبت کی برکت سے چھوٹی بہن نے توبہ کی, پھر تیسری نے بھی توبہ کی, منچلی نے بھی. تو پتا چلا کہ جو کوئی توبہ کرنے والوں کی صحبت میں رہے گا تو اس کی صحبت کا اثر ضرور آئے گا, وہ بھی ضرور توبہ کی طرف مائل ہوگا. جو کوئی نیکوں کی صحبت میں رہے گا تو اس پر ہی ضرور اثر آئے گا, وہ بھی ضرور نیکیوں کی طرف مائل ہوگا. اور جو کہ بد نصیب گناہ گاروں کی صحبت میں رہے گا, فاجروں کی صحبت میں رہے گا, فاسقوں کی صحبت میں رہے گا, تو ضرور بھی ضرور ان کا اثر بھی آئے گا. کہ الصحبت مؤثرہ, کہ صحبت جو ہے وہ ضرور اثر رکھتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکوں کی صحبت اختیار کریں اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ ہی رہنا چاہیے. یہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. ترجمہ کنز ایمان, اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اس کی رضا چاہتے ہیں, اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا اچھوں کے ساتھ رہنا اچھا ہے, اگرچہ وہ فقراء ہوں یعنی غریب ہوں, فقیر ہوں, اور بروں کے ساتھ رہنا برا ہے اگرچہ کہ وہ مالدار ہوں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صبح و شام خصوصیت سے رب کا ذکر کرنا بہت افضل ہے. منقول ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج میں سے کسی کے گھر تشریف فرماتے ہیں. اس آیت کے نازل ہوتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو ایک ایسی قوم کو دیکھا جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر رہی تھی. وہ لوگ اللہ عز و جل سے خائف, بھوک کی وجہ سے خالی پیٹ
اور فقط ایک ہی کپڑا اوڑے ہوئے تھے. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو انہی کی مجلس میں جلوہ فرما ہوئے اور فرمایا تمام تعریف اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے میری امت میں ایسے افراد پیدا فرمائے جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا حکم دیا گیا. اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ترجمہ کنز ایمان، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار. حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ مومنوں کی قرابت داریاں اور دوستیاں قیامت میں کام آئیں گی مگر مومنوں کو. لہذا نبی اور ولی کی قرابت ضرور کام آئے گی. اللہ تبارک و تعالی مومن کو اس کے دوستوں اور مومن عزیزوں کے ساتھ جمع فرمائے گا کہ اب تم ہمیشہ ساتھ رہو، نہ تمہیں کچھ غم نہ جدائی وغیرہ کا کھٹکا. اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی صحبت ہی نصیب فرمائے، ہمیں مومنین کا قرب نصیب فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں کا قرب نصیب فرمائے. آئیے آپ کی بارگاہ میں اچھے ساتھی اپنانے پر حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے جب لوگ کسی مجلس میں اکٹھے ہو کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں اور پھر جب وہ اٹھتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ، بے شک تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی ہیں. سرور ذیشان رحمت عالم میان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. یعنی آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کے طور طریقوں پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ کن سے دوستی رکھے ہوئے ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں ہمیں غور کرنے کا فرمایا گیا ہے کہ ہمارے دوست کون ہیں، ہماری صحبت میں ہم کن کی صحبت میں ہیں، ہم کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. آیا وہ نیکوکار ہیں یا بدکار، آیا وہ تائب ہیں یا گناہ گار، آیا وہ خوش عقیدہ ہیں یا بد عقیدہ. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری صحبت کن کے ساتھ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بدی کی وجہ سے، ان کی خرابی کی وجہ سے ہم بھی اسے ڈوب پڑیں اور ہم بھی ان کی وجہ سے پھنس جائیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے. تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن خدا رحمان عز و جل کی دائیں جانب، اچھا یہ خیال رہے کہ یہاں سمت بیان کرنے میں جو ہے وہ فضیلت کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جہت سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ جسم و جہت سے پاک ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، یہ نہیں. اللہ تعالیٰ جسم و جہت سے پاک ہے. اللہ نور السماوات والارض. اور اس کی تفصیل جاننے کے لیے امیر اہل سنت کی تصنیف ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. یاد ہے کسی کو کتاب کا نام؟ کم ہاتھ اٹھیں. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. اس کتاب کا مطالعہ ہر ایک کو کرنا چاہیے، چونکہ کفریات کا علم سیکھنا فرض ہے. بعض وقت ہوتا ہے نا کہ بندہ کیا سے کیا کہہ دیتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا ایمان کب سے اس کا جدا ہو چکا ہے. اور اب اگر وہ
مسلمانوں کی طرح جس طرح مسلمان نماز پڑھتا ہے اگر وہ اس طرح کر رہا ہے تو نماز تھوڑی ہے اس کی، وہ تو ویسے ہی خالی خالی گلاٹیاں مار رہا ہے وہ. اگر وہ روزے رکھ رہا ہے تو روزہ تھوڑی کہیں گے، تو خالی بھوکا مر رہا ہے. روزہ، نماز، حج، عبادت وغیرہ اس وقت مقبول ہوں گی، اس وقت یہ عبادت کہلائے گی جبکہ بندے کا ایمان ہو. اگر کافر اگر روزہ رکھے، جسے ہم روزہ کہتے ہیں، اگر وہ صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کر دے اور غروب آفتاب پر وہ کھائے، اس دوران یہ کچھ بھی نہ کرے اور پورا دن جو ہے وہ سجدے ہی کرتا رہے، جس طرح مسلمان سجدہ کرتا ہے اس طرح کی وہ حرکت کرتا رہے، تو یہ تھوڑی کہیں گے بہت بڑا عابد و زاہد ہے. کیوں؟ اس کا ایمان ہی نہیں ہے. کہ ایمان ہے تب عبادت کام آئے گی، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، چاہے وہ کچھ بھی کرتا رہے، زندگی بھر گلاٹیاں مارتا رہے، وہ نہ اس کی نماز ہے، زندگی بھر روزے رکھے، زندگی بھر فاقہ کرے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے. کتنی ہی سنتوں پر عمل کرے، جب تک ایمان نہیں اس کی عبادت نہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا ضرور مطالعہ کریں. آپ نیت کرتے ہیں؟ انشاءاللہ. کب تک مطالعہ کر لیں گے؟ ویسے ہر ایک کو جو نا مطالعہ کا جو نا وہ ہر ایک کی ذہنی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے. جیسے کوئی شخص واقعات پڑھنے میں ماہر ہوتا ہے، جیسے اسکول کے اسباق لے لیں، کوئی شخص جغرافیہ پڑھنے میں ماہر ہوتا ہے، کوئی شخص سائنس میں ماہر ہوتا ہے، کوئی شخص وہ اردو کا نصاب ہوتا ہے اس میں ماہر ہوتا ہے، کوئی شخص انگلش میں ماہر ہوتا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کی کیفیت اس کے ساتھ ہے. ویسے ہم اس کا جو ہے نا وہ متوسط رکھنا چاہیے. مت بھائی کم صفحہ 692 صفحات ہیں، اور اس کا مطالعہ برائے نام برائے مطالعہ نہیں ہونا چاہیے، یہ یہاں رہنا بھی چاہیے. کہ بس خالی آپ کہیں گے بھائی میں نے جو وہ پڑھ لیا، نیت کی تھی کہ بس وہ نظر سے گزارنا ہے، پڑھنا ہے، یہ نہیں. کہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے. یہ ہدف انہیں بھی دے دیں مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی دے دیجئے اور وہ اپنی نیتیں مدنی چینل پر بھیجیں اور اس کی پٹیاں بھی چلا دی جائیں. 692 صفحات ہیں. اگر یہ 20 صفحات روز پڑھتے ہیں، 30 صفحات پڑھتے ہیں، اس کے حوالے سے کتنے صفحات جو ہمیں ہونے چاہیے؟ نہیں، 20 صفحات بھی دراصل جو ہے نا وہ 20 صفحات ہی زیادہ ہو سکتے ہیں، یہ کیونکہ اس پہ جو ہے وہ سمجھنا ہے. اب جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے وہ پڑھ جلدی لے گا بس سمجھے گا نہیں. بچے کا حافظہ تیز ہوتا ہے جبکہ بڑے کا حافظہ تیز نہیں ہوتا. اچھا، بڑا جو ہے وہ پڑھ لے گا، پڑھے گا دیر سے مگر سمجھے گا جلدی. بچہ جو ہے یاد جلدی کرے گا جبکہ بڑا جو ہے وہ یاد دیر سے کرے گا. تو سمجھ کا بھی ہے نا، تو ہمیں سمجھنا ہے. اسے 12 صفحات یا 10 صفحات مناسب معلوم ہوتے ہیں. 12 صفحات. مدنی چینل کے ناظرین بھی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے روزانہ 12 صفحات کا مطالعہ کریں. کتنے دنوں کا بنا تھا؟ یہ تقریباً 2 ماہ بنیں گے. 63 دن بن گئے. جی 63 دن. تو 63 دنوں میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ مطالعہ کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. تو بہرحال جو حدیث پاک جو بیان کر رہا تھا تو اس میں یہ کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء. ان کے چہروں کا نور دیکھنے والوں کی نگاہوں کو خیرہ کرتا ہوگا. انبیاء و شہداء ان کے مقام اور قرب الہی کو دیکھ کر اظہار مسرت فرمائیں گے. صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، یہ مختلف قبائل اور بستیوں کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ عز و جل کی یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اور پاکیزہ باتیں اس طرح چنتے تھے جس طرح کھجور کھانے والا بہترین کھجوروں کو چنتا ہے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں کہ ہم نے کون سی کھجور چنی. ہمیں غور کرنا چاہیے، یا مقام غور ہے.
حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ جب بھی کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے پاس اسی کے ہم نشین پیش کیے جاتے ہیں. یعنی اگر وہ مرنے والا اہل ذکر سے ہوتا ہے تو ذکر اللہ کرنے والے، اور اگر کھیل کود والوں میں سے ہوتا ہے تو کھیل کود کرنے والے پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہمیں برے خاتمے سے بچائے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں ہمارے رب عز و جل کی کیا خفیہ تدبیر ہے کہ بہت سے لوگ ساری زندگی کفر کرتے ہیں مگر بوقت موت یا موت سے کچھ قبل انہیں ایمان نصیب ہو جاتا ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کی عمریں کفر میں گزری، کچھ عمر کا اکثر حصہ کفر میں گزرا، مگر اب الحمدللہ عز و جل وہ تائب ہوئے اور مسلمان ہوئے. صرف عام کفار نہیں بلکہ وہ کفار کہ جو ان کے مبلغ ہوتے تھے، ایسے کفار بھی الحمدللہ عز و جل مسلمان ہوئے ہیں، تائب ہوئے ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہوئے ہیں، اور اب الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مبلغ بن گئے اور اب الحمدللہ عز و جل اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور دیگر کو مسلمان کر رہے ہیں. تو ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے. اور بہت سے ایسے لوگ کہ زندگی انہوں نے اسلام پر رہتے ہوئے گزاری مگر انہیں اسلام پر موت نصیب نہیں ہوئی. تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا ایمان لمحہ بھر بھی جدا نہ فرمائے. مسلمان عطار تیرے کرم سے، امیر اہل سنت نے مناجات میں یہ شعر تحریر فرمایا، مسلمان عطار تیرے کرم سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. مسلمان عطار تیرے کرم سے، مسلمان عطار تیرے کرم سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، 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 ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ویسے جن خوش نصیبوں نے مدنی ماحول میں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پختگی کے ساتھ وابستگی اختیار کی، نگرانوں کی اطاعت کرتے ہوئے، اپنے ذمہ داران کی اطاعت کرتے ہوئے مدنی کاموں میں لگے رہے، ان کی موت بھی قابل رشک رہی الحمدللہ. جیسے کسی کی قبر 8 ماہ کے بعد کھلی تو خوشبوؤں کی لپٹیں آنا شروع ہوئی، کفن سلامت، جسم سلامت، اور جسم جو ہے وہ وہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا گیا. ایسا بھی ہوا الحمدللہ عز و جل. کسی کی قبر میں اچانک شگاف ہوا
تو 3.5 سال کے بعد بھی وہ صاحب جو ہے وہ خوشبودار کفن میں لیٹے ہوئے مزے سے. کسی کی وفات کے 9 ماہ بعد تر و تازہ بدن اور کفن سلامت کے ساتھ انہیں دیکھا گیا. تو کسی کا کفن و جسم 40 دن کے بعد بھی دیکھا گیا, اور کسی کا 57 دن کے بعد بھی دیکھا گیا کہ کفن میلا تک نہیں ہوا اور خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی ہیں. اگر آپ اس طرح کے واقعات کا مطالعہ کرنا چاہیں نا تو ایک رسالہ ہے قبر کھل گئی. رسالے کا نام ہے قبر کھل گئی. اس رسالے کا آپ ضرور مطالعہ فرمائیں کہ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی قبریں کھلی, ان کے اجسام تر و تازہ و سلامت. اولیاء کرام کی قبریں کھلی, جیسے شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی قبر کشائی 70 سال بعد ہوئی تھی, یعنی ان کی قبر 70 سال بعد کھلی تھی. ان کا جسم تر و تازہ و سلامت 77 سال بعد کھلی تھی. 70 سال نہیں, 77 سال بعد. سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ سب نے نام سنا ہوگا, یہاں سے قریب بھی ہیں. ابھی ان کی جو قبر جہاں واقع ہے نا, یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ ان کے وصال پر جب ان کی تدفین ہوئی تھی, بلکہ ان کی تدفین نہر کے کنارے ہوئی تھی. سیلاب کی وجہ سے ان کی قبر جو ہے وہ شہید ہو گئی تھی, تو لہذا پھر وہاں سے نکال کر ان کا جسم مبارک وہاں سے لایا گیا, اور اب جہاں مزار جام نے حاضری دی تو وہاں تدفین کی گئی. یہ میانیات کے کتنے عرصے بعد. واللہ تعالی عالم و رسولہ عالم. حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے, جو شخص اللہ عز و جل کے ذکر کی مجلس میں بیٹھا, اللہ تعالیٰ اس ایک اچھی مجلس کو اس کی 10 بری مجلسوں کا کفارہ بنا دے گا. حضرت ابو علی روز باری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں, بندے سے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر ذکر الہی کی مجلس طویل ہو جائے تو وہ بندہ اکتا جائے. کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو محبوب رکھتا تو اپنے حضور حاضری کے 1000 سال اس بندے کے لیے پلک جھپکنے کی مقدار بنا دیتا. تو ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ افسوس نماز و تلاوت میں ہمارا دل نہیں لگتا, دینی مطالعہ ہم نہیں کر پاتے, والدین کی خدمت کا جذبہ ہمارے اندر نہیں, اپنے بچوں کی تربیت کا جذبہ, اپنے بچوں کی تربیت کا جذبہ کیا فکر وہ ہمارے اندر نہیں کہ ان کی اچھی تربیت ہونی چاہیے یا نہیں, بلکہ ہماری اپنے بچوں کی تربیت کی فکر جو ہے وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی کوئی تربیت ہوتی ہے, کوئی توجہ ہی نہیں ہے. اپنے پیر و مرشد کے وظائف ہم سے نہیں پڑھے جاتے, درود شریف ہم نہیں پڑھ پاتے, ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں ہم سے شرکت نہیں ہوتی, علاقہ دورہ برائے نیکی دعوت اس میں بھی ہم شریک نہیں ہو سکتے, مدنی قافلوں میں سفر وہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا. اور فکر مدینہ جو کہ امیر سنت نے 72 مدنی انعامات کا گلدستہ اسلامی بھائیوں کے لیے عطا فرمایا ہے, اس فکر مدینہ کی تو فکر تک ہمیں نہیں. جو کاش فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر کروں تیری حمد و ثنا یا الہی. کاش ہمارا نماز میں دل لگے, تلاوت میں دل لگے, ذکر و اذکار میں دل لگے, اپنے والدین کی خدمت کریں, اگر اپنی اولاد ہے تو اس کی تربیت کی فکر کریں, ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کریں, مدنی قافلوں میں شرکت کریں, اور مدنی انعامات پر عمل کریں اور فکر مدینہ کریں.
मुफस्सिर शहीर हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल्लाहि हन्नान इरशाद फरमाते हैं, सूफिया किराम के नजदीक सारी इबादत से अफजल नेक सोहबतें, सूफिया किराम के नजदीक सारी इबादत से अफजल नेक सोहबतें। आप मजीद फरमाते हैं कि आज मुसलमान नमाजी, गाजी, हाजी, काजी बनते रहते हैं मगर सहाबी नहीं बनते, कि सहाबी सोहबते नबी से बनते थे और वो सोहबत अब कहां नसीब। तो देखा आपने कि सोहबत की कितनी अहमियत है, कि नमाजी भी मुसलमान बन सकता है, गाजी भी बन सकता है, काजी भी बन सकता है, मगर सहाबी नहीं बन सकता। कि इसके लिए सोहबत किसकी जरूरी है? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। सल्लु अलल हबीब। शहंशाह दो आलम शाफ़े उमम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे ऐसा नेक दोस्त अता कर देता है कि अगर यह जिक्रुल्लाह भूल भी जाए तो वो उसे याद दिला देता है, और अगर उसे याद हो तो वो उसकी मदद करता है। और अच्छी सोबत जो है वो मरने के बाद भी फायदा देती है। कि हजरत अब्दुल्ला बिन नाफे मुजनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से रिवायत है कि एक शख्स मदीने में इंतकाल कर गया। दफन करने के बाद किसी शख्स ने इसे ख्वाब में देखा, गोया कि वो मरने वाला अहले नार यानी दोज़ख वालों में से। तो उसे उस पर गम हुआ। फिर 7 या 8 रोज के बाद दोबारा उसे देखा तो गोया कि वो अहले जन्नत में से। तो ख्वाब देखने वाले ने उससे ये मामला पूछा तो मरने वाले ने कहा कि हमारे साथ नेकोकारों में से एक मर्दे सालेह दफन किया गया, बस उसने अपने पड़ोस में से 40 आदमियों के लिए सिफारिश की तो उनमें से एक मैं भी था। तो देखा आपने कि मुर्दे को भी अच्छी सोहबत का फायदा मिला। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अमलन वाबस्ता हो जाएं, ताकि हमारी मौत वाक़ई हो तो हमारे जो इस्लामी भाई हैं, जो हमारे मदनी माहौल वाले इस्लामी भाई हैं, वो कोशिश करें कि हम जो अपने इस्लामी भाई को अच्छी जगह दफन करें। अब सवाल यह है कि अमली तौर पर दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्तगी किस तरह हो, यानी अमली तौर से वाबस्ता होना किसे कहा जाता है? यूं तो जो भी अपने आप को दावत इस्लामी वाला कहे हम उसे मान लेते हैं कि भाई ये दावत इस्लामी वाला है, मगर हकीकी मायनों में दावत इस्लामी वाला कौन है मालूम है किसी को? आप बता दें। मीठे इस्लामी भाइयों, मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हकीकी मायनों में दावत इस्लामी वाला वो है जो दावत इस्लामी का मदनी काम करे, जो अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह में कोशा रहे। मेरे वालिद मोहतरम बानी दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रदवी फरमाते हैं, जो ये चाहता है कि मैं उससे मोहब्बत करूं, जो ये चाहता है कि मैं उसे मोहब्बत करूं, उसे चाहिए कि वो दावत इस्लामी का मदनी काम करे। तो अमीर अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक है वो इस्लामी भाई
کہ جو دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہیں وہ اسلامی بھائی امیر اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں جو کہ وقف مدینہ ہے. وہ اسلامی بھائی امیر اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں جو کہ 63 روزہ مدنی تربیتی کورس کرتے ہیں. وہ اسلامی بھائی امیر اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں جو ہر 12 ماہ میں 1 ماہ کا سفر کرتے ہیں. کیا سفر؟ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں. وہ اسلامی بھائی امیر اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں جو ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں. وہ اسلامی بھائی امیر اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں جو روزانہ 2 درس کس سے دیتے ہیں؟ فیضان سنت سے. یا دیتے ہیں یا سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. وہ اسلامی بھائی امیر اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں جو مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں. اور وہ اسلامی بھائی امیر اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں جو علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں ہفتے میں 1 بار شرکت کرتے ہیں. اور وہ اسلامی بھائی امیر اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں جو صدائے مدینہ لگاتے ہیں. وہ اسلامی بھائی امیر اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں جو مدنی حلقے میں شریک ہوتے ہیں. وہ اسلامی بھائی امیر اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں جو یوم تعطیل یعنی چھٹی والے دن اعتکاف کرتے ہیں. اور یہ اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں ہوتا ہے. گھر میں نہیں ہوتا، مسجد میں ہوتا ہے. اور اس میں سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، نیکیوں بھری صحبت حاصل ہوتی ہے. تو ایسے اسلامی بھائی بھی امیر اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. وہ اسلامی بھائی امیر اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں جو روزانہ فکر مدینہ کرتے ہیں اور اپنا رسالہ ہر ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کراتے ہیں. اور وہ اسلامی بھائی امیر اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں جو کنز الایمان پڑھتے ہیں. معلوم ہے کنز الایمان کیا ہے؟ کنز الایمان سیدی اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ العزت نے سیدی اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ العزت نے جو قرآن پاک کا ترجمہ فرمایا اسے کنز الایمان کہا جاتا ہے. اور کنز الایمان کے ساتھ خزائن العرفان کہ جو کہ تفسیر ہے. دیکھیں قرآن پاک کلام اللہ ہے اور یہ وہ کتاب اللہ ہے جیسے توریت شریف، زبور شریف، انجیل شریف، یہی مقدس کتابیں ہیں. ہمارا ان پر بھی ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے ان پر. اور جو نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک کا معجزہ کہ توریت شریف، انجیل مقدس اور زبور شریف یہ جو کتابیں تھیں یہ صرف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو یاد ہوتی تھیں. اور قرآن پاک مسلمان کا بچہ یاد کر لیتا ہے. اور یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں تا قیام قیامت اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس میں کوئی تبدیل کر ہی نہیں سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ کتاب پڑھنی چاہیے، ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں، کہ ہمیں یعنی ہمارے کیسے اپنے ہیں ایسے اسلامی بھائی، ایسے مسلمان بھائی ہیں کہ جن کے مخارج درست نہیں، وہ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے. چونکہ قرآن پاک جس طرح نازل ہوا ہے اسی طرح اسے پڑھنا چاہیے. اس کے لیے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہے. تو آپ آئیے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کیجیے، امیر سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیے اور اس کے ذریعے اپنے مخارج درست کریں اور قرآن پاک کو زندگی میں ایک بار تو ضرور مخارج کے ساتھ ختم کیجیے. تو آپ کریں گے نا انشاءاللہ. اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور ساتھ میں تفسیر بھی پڑھیں. اور ایک تفسیر قرآن صراط الجنان اس دور کے لحاظ سے جو نا یہ آپ کے لیے مناسب رہے گی، بہت جامع تفسیر ہے. اور وہ اسلامی بھائی امیر سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں کہ جو احیاء العلوم کا مطالعہ کرتے ہیں، احیاء العلوم کتابیں تصوف پر اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اور وہ اسلامی بھائی امیر سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں کہ جو مکتبۃ المدینہ کے کتب و رسائل
خرید کر پڑھتے ہیں اور انہیں تقسیم بھی کرتے ہیں. اور وہ اسلامی بھائی میری سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ جو مدنی کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور جو روزانہ 2 گھنٹے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دیتے ہیں. اور وہ اسلامی بھائی میرے سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ جو مدنی چینل دیکھتے ہیں. اور امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے مریدین و متعلقین کو دعاؤں سے کیسے نوازتے ہیں، آئیے اس کی جھلک ملاحظہ فرمائیے. 21 دسمبر 2002 میں امیر علیہ سنت کا جب آپریشن ہوا تو آپریشن کے شروع سے آخر تک ساتھ رہنے والے جو ڈاکٹر تھے، جو کہ الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت کے مرید بھی، ان کا الفیہ بیان کہ نیم بے ہوشی میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایمان افروز انداز دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لوگوں کا کراؤڈ ہو گیا امیر علیہ سنت کی رکت انگیز صداؤں اور دعائیں سن کر کئی آنکھیں اشکبار تھیں. اس دوران آپ نے وقتاً فوقتاً اپنی زبان سے جو جو ادا کیا اور جن جن کلمات کی بار بار تکرار کی وہ یہ تھے: سب گواہ ہو جاؤ میں مسلمان ہوں، یا اللہ میں مسلمان ہوں، یا اللہ میں تیرا حقیر بندہ ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا ادنا غلام ہوں، الحمدللہ میں غوث اعظم کا غلام ہوں. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ عز و جل میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ عز و جل میرے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، یا اللہ عز و جل میرے گھر والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ عز و جل میرے تمام مریدوں کی مغفرت فرما، اے اللہ عز و جل حاجی مشتاق کی مغفرت فرما، اے اللہ عز و جل تمام دعوت اسلامی والوں اور والیوں کی مغفرت فرما، اے اللہ عز و جل محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما. کبھی ان دعاؤں کی بار بار تکرار کرتے، کبھی ذکر و درود میں مشغول ہوتے، تو کبھی کلمہ طیبہ کا ورد کر کے اپنے ایمان پر سب کو گواہ بناتے. اور اسی طرح جو وہ اسٹرکچر پر سوار اپنے روم کی طرف بڑھتے چلے گئے. جو باہر کا جو منظر تھا تو میں نے بھی دیکھا تھا اور سنا تھا، چونکہ میں بھی اس میں موجود تھا. چونکہ یہ ڈاکٹرز کا جو بیان ہے وہ اندر کا ہے اور باہر بھی یہی کلمات ہیں جو کہ میں نے خود بھی سنے ہیں. تو ہمیں اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس رب عز و جل نے ہمیں کیسی عظیم ہستی عطا فرمائی اور ہمیں کیسا دامن نصیب فرمایا. میں نے کن کا دامن نصیب کیا کہ جو نیم بے ہوشی میں جن کا کلام یہ ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امیر علیہ سنت کے نقش قدم پر چلائے اور انہوں نے جو دعوت اسلامی کا باغ لگایا ہے، جو مدنی ماحول ہمیں دیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے، نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے نیک ماحول کی، مدنی ماحول کی برکتیں سنی، بری ماحول کے برے اثرات سے عبرت بھرے مدنی پھولوں کو بھی سماعت کیا ہوگا. تو ہمیں نیک ماحول سے، مدنی ماحول سے اولی طور پر وابستہ ہو جانا چاہیے اور نیکوں سے اپنی نسبت بھی قائم کر لینی چاہیے. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے نسبت قائم کرنے کی تو کیا ہی مدنی بہار ہے. حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ علیہ رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ
اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہے کہ کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، ابھی مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری ہے. آئیے ہم اسی دوران اپنے گناہوں سے بھی توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک سلسلے میں امیر اہل سنت کے مرید بن کر داخل ہو جائیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کہ اگر آپ مرید ہونا چاہتے ہیں اور قادری سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ یہ الحمدللہ ہی عز و جل اس بات کے مجاز ہیں کہ جو امیر اہل سنت کے مرید ہونا چاہتے ہیں یہ الفاظ جو ادا فرمائے آپ بھی دورائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. شہزادہ عطار فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل فیضان عطار بھی جاری ہو جائے گا. میں شہزادہ عطار سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں اور سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کے نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا. امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آپ مدنی پھول نیت فرما رہے تھے. صلو علی الحبیب. جب بات ہو رہی تھی ہماری
صحبت کے حوالے سے، ماحول کے حوالے سے، تو اچھے ماحول کی برکت سے جو نیکیاں کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ مدنی مذاکرے دیکھنے کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول کی قدر پیدا ہوگی۔ اپنے آپ کو پیش کیجئے 63 روزہ مدنی تربیتی کورس کے لیے یا 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے یا 1 ماہ اعتکاف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کریں، اس کے لیے آپ پیش کیجئے، یا ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، یا ہر جمعرات اجتماع اور 2 درس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے۔ آئیے آپ کی بارگاہ میں ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں اور پھر جو ہے وہ ہمارا جو بیان جو ہے وہ اختتام۔ تحصیل جنت المعلی حلقہ گلشن عطار تائی محلہ مہاجر کیمپ نمبر 7 باب المدینہ کراچی کے مقیم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ 17 سالہ اسلامی بھائی محمد نوید عطاری کا 18 رجب المرجب 1421 ہجری صبح تقریباً 8 بجے انتقال ہوا۔ تکفین کے بعد حسب وصیت مرحوم کے سر پر امام شریف کا تاج صلو علی الحبیب اچھا اس کی وہ عرض کر دوں کہ امامہ جو ہے نا وہ صرف یعنی تدفین کے وقت جو ہے نا علماء کے سر پر رکھا جائے گا، باقی عامی کے سر پر یعنی عام لوگوں کے سر پر امامہ نہیں رکھا جائے گا تدفین کے وقت۔ دوبارہ اس وقت ان کی قبر میں رکھا گیا بس جس نے بھی رکھا۔ تو جمعرات ربیع الغوث 1422 ہجری 12 جولائی 2001 کو مرحوم محمد نوید عطاری نے اپنے بھائی کو خواب میں آ کر بتایا کہ تم میری قبر پر نہیں آتے، آ کر دیکھو تو صحیح میری قبر کا کیا حال ہو گیا ہے۔ اب جس دن یہ خواب آیا تھا اس دن شدید بارش ہوئی تھی، چنانچہ جا کر دیکھا تو جمعرات کو ہونے والی موسلا دھار بارش کے باعث قبر دھس گئی تھی۔ اتوار صبح تقریباً 7:30 بجے مرحوم کے تمام بھائی بشمول دعوت اسلامی کے 8 حفاظ کرام قبر پر آئے۔ کئی لوگوں کی موجودگی میں گورکن نے قبر کشائی کی تو یہ منظر دیکھ کر تمام حاضرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ مرحوم نوید عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی وفات کو تقریباً 9 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا ان کا بدن تر و تازہ اور کفن بھی سلامت ہے۔ سر پر سبز سبز امام شریف کا تاج سجائے، دونوں ہاتھ نماز کی طرح باندھے مزے سے لیٹے ہوئے ہیں۔ اب 4 اسلامی بھائیوں نے مل کر ان کی لاش قبر سے نکالی۔ ان کے جسم اور قبر سے خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی تھیں۔ قبر درست کر کے دوبارہ دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اچھا اس واقعے کی جو ہے نا وہ اخبارات کے ذریعے بھی تشہیر کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مدنی ماحول میں استقامت دے، ہمارا ایمان سلامت رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی الحبیب. اچھا یہاں حضور اب تو ابھی مدنی چینل کے ناظرین مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک